پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے متنازع ای-1 آبادکاری منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مستقبل کی آزاد فلسطینی ریاست کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی علاقوں کے جغرافیائی ربط کو متاثر کرے گا اور دو ریاستی حل کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنے گا۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آبادکاری، فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے تشدد اور ہزاروں نئے رہائشی یونٹس کی منظوری پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ عاصم افتخار نے عالمی برادری سے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ راولپنڈی کے ٹینچ باٹا میں لنڈا بازار میں ہولناک آتش زدگی کے نتیجے میں 25 سے زائد کھوکے اور ان میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ لگتے ہی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں وہ اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ موجودہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں پاک سعودی سیکیورٹی تعاون، باہمی تعلقات کے فروغ، ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برازیل نے فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں جاپان کو 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ جاپان نے پہلے برتری حاصل کی، لیکن کاسمیرو نے سکور برابر کیا، جبکہ اضافی وقت میں گیبریل مارٹینیلی نے فیصلہ کن گول کر کے برازیل کو فتح دلا دی۔ ادھر پیراگوئے نے جرمنی کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا بڑا اپسٹ کر دیا۔ مقررہ اور اضافی وقت 1-1 سے برابر رہا، تاہم پینلٹیز پر جرمنی کے 3 ککس ضائع ہوئیں، جس کے بعد پیراگوئے نے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔